اتنا خوف بھی نہ رکھے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے، اتنی امید بھی نہ رکھے کہ خدا کی نافرمانی کرتے رہے، دونوں چیز۔ تو کافر قوموں کا عقیدہ آخرت کے بارے میں یہ ہے کہ سزا جزا تو ملے گی، لیکن اسی دنیا میں دوسرا جنم دے کے وہ سزا پائے۔ حالانکہ یہ عقیدہ اصل ویدوں میں نہیں ہے، ویدوں میں توحید ہے۔ یہ بعد کے لوگوں نے یہ عقیدہ جو ہے چلایا ہے۔ اسی طرح سے ان کے مقابل میں عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ عیسائیوں کا عقیدہ آخرت کے بارے میں یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ خدا انصاف کرنے پر مجبور تھا، اسی لیے صفت عفو و رحم کے اظہار کرنے کے لیے اس نے اپنے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح کو بطور کفارہ کے سولی پہ چڑھا دیا کہ سارے بندوں کو اس کی وجہ سے معاف کر دیا۔ تو خدا کو بھی اپنے بیٹے کو سولی پہ چڑھانا پڑا کیونکہ انصاف اس کے ذمہ لازم تھا۔ لیکن اسلام کا عقیدہ یہ ہے مالک یوم الدین، خدا کسی چیز پہ مجبور نہیں ہے، نہ انصاف کرنے پر مجبور ہے اور نہ سزا جزا دینے پہ مجبور ہے۔ وہ مالک مختار ہے کہ جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے عذاب دے۔ لیکن اس نے ایک وعدہ کیا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک کو معاف نہیں کرے گا، یہ اس کا وعدہ ہے، اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اللہ کا وعدہ گویا قانون کی حیثیت رکھتا ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدے سے خلاف نہیں کرتا، اس نے وعدہ کیا ہے شرک کو معاف نہیں کرتا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ بڑے سے بڑا گنہگار کیوں نہ ہو وہ چاہے تو معاف کر دے۔ رہ گئی یہ بات کہ دنیا میں جو سزائیں دی جاتی ہیں بیماریوں کے ذریعے، عذاب کے ذریعے، یہ کیا چیز ہے؟ اللہ نے فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم دنیا میں جو قوموں پہ عذاب نازل کرتے ہیں تو یہ عذاب تھوڑا ہے، چھوٹا ہے۔ دون العذاب الاکبر، بڑا عذاب تو باقی ہے، اور جہنم کا عذاب۔ اسی طرح دوسری جگہ فرمایا کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون۔ دنیا میں جو عذاب کسی کو دیا جائے، سزا دی جائے، یہ کامل سزا نہیں ہے، بلکہ آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے، کاش یہ لوگ جان لیتے۔ اسی طرح سے اور ایک بات کہ آخرت کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ سزا جزا ضروری اس لیے ہے، اگر سزا جزا نہ ہو تو نیک اور بد دونوں برابر ہو جائیں گے۔ آپ کوئی تو روزے رکھ کے پریشان ہے اور کوئی مسجد بنا کے انہیں عیش نہیں کام نہیں کیا رہے۔ ہم نماز اور قربان کے تھک جائے اور کم وقت جو ہے کھلے جانوروں کے جیسے کھلے، کوئی پابندی نہیں۔ اگر آخرت میں حساب کتاب نہ ہو تو نیک اور بد ایک ہو جائیں گے۔ ظاہر بات ہے انصاف کے خلاف، انصاف یہی ہے کہ نیکوں کو ان کا انعام ملنا چاہیے اور بدوں کو ان کے بدی کی سزا ملنا چاہیے، یہی انصاف ہے۔ وہ انصاف کا دن اللہ نے آخرت میں رکھا ہے، اسی کو فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ
والذین آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسیء قلیلا ما تذکرون ان الساعة لآتیۃ لا ریب فیہا ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. برابر نہیں ہو سکتے اندھے اور دیکھنے والے، اور برابر نہیں ہو سکتے ایمان والے نیک عمل کرنے والے اور بدکار، دونوں برابر نہیں ہو سکتے. تم لوگ بہت کم نصیحت قبول کرتے ہیں. بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے. ان الساعة لآتیۃ لا ریب فیہا، اس میں کوئی شک نہیں، قیامت کو ضرور آنا ہی آنا ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں مانتے، ایمان نہیں رکھتے، یقین نہیں رکھتے، لیکن آنا ضرور. مالک یوم الدین، اس دن کا مالک ہے بقا اللہ ہے. ایک اور جگہ فرمایا یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. حشر کے دن جو ہے تمام مخلوقات جمع ہو، اس دن اللہ تعالیٰ حساب کتاب ہے اور کسی کا گناہ چھپا ہوا نہیں رہے گا، کسی کا کوئی عمل چھپا نہیں رہے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کی بادشاہت کس کے لیے؟ خود ہی جواب فرمایا للہ الواحد القہار، ایک اللہ کے لیے جو زبردست ہے. آج کی بادشاہ اسی اليوم تجزا كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. اللہ فرمائے گا آج ہر کو اس کے کیے کی سزا جزا دی جائے گی، آج کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا. ان ربک سریع الحساب، تم بولیں گے اتنے مخلوقات کا حساب لینے کو اللہ کو بہت ٹائم لگے گا نا، کئی ہزار لاکھوں سال لگے گا. بھائی ایک آدمی کا 5 منٹ کے حساب لیے تو انسان کی تعداد کتنی ہے؟ ارے ہمارے زمانے میں 700 کروڑ ہے، کتنا ٹائم لگے گا؟ پھر ہزاروں سال گزر گئے، انسان دنیا میں آتے ہیں جاتے ہیں، قیامت تک پتہ نہیں اور کب آنے والی قیامت، اور کتنے انسانوں کو واپس آنا ہے دنیا میں. تو اتنوں کا حساب لینے میں بہت دیر لگے گی نا. اللہ نے فرمایا کیا دیر لگے؟ ان ربک سریع الحساب، آپ کا رب جو ہے بہت جلد حساب ہے. کتنے جلدی؟ چاہے تو کلمح بالبصر، پل جھپکنے میں رہے. بولے پل جھپکنے میں کیسا ہوتا ہو سکتے؟ مثال سمجھو، تم جو ہے ٹیچر ہے، اور میرا خیال ہے ٹیچروں کی کاروں نہیں ہے، جلدی مثال سمجھ میں آتا. تو جس کلاس کو پڑھاتے نا تو ہر بچے کی صلاحیت سے تم واقف ہو. ٹیچر گھر کا نا ہر بچے کی صلاحیت سے واقف ہو، لیکن پرسوزر کے لیے امتحان دیتا ہے. امتحان پرسوزر کے لیے، اب ان کو جو سوالات دینا، پھر ان کے جوابات چیک کرنا، پھر جو ہے مارکس دینا. یہ جو ایگزامینر رہتا نا اس کو ضرورت پڑتی ہے سوال کیسا جواب دیا ہے کیا ہے، لیکن جو ٹیچر ہے وہ تو ہر کوٹے کے رگ رگ سے واقف ہے. کون کتنے تعلیم میں ہے استاد تو جانتا ہے نا. اگر استاد کو بولے تم جو ہے امتحان لو، انہیں 2 منٹ میں انہیں نمبر دے رہے تھے، کتنا ہو جاتا، اسے پرسوزر کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ جو خالق و مالک ہے بندے کے رگ رگ سے واقف ہے، اسے حساب کتاب پرسوزر کی ضرورت نہیں. حساب نہیں کیا
اللہ جب یعلم ما فی الصدور دلوں کے بھیدوں کا جاننے والا ہے، پھر حساب کا دن کیوں رکھا، کیوں حساب نہیں کرا؟ اس لیے تاکہ بندے بھی مطمئن ہو جائے۔ امتحان کیوں ہوتا؟ تاکہ اپنے کرتوت کے بارے میں انہوں بھی مطمئن ہو جائے۔ ورنہ بندے بولیں گے ہم ایسا کریں ہی نہیں تھے، ہماری چبی جہنم میں چبی، یہ طرح عمال نامہ اقرا کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا، اپنا عمال نامہ خود دیکھ تو کیا کیا باری کام کرا سکتا، اب تیری سزا کیا ہوگی سوچ لے تو۔ لا ظلم اليوم، آج ظلم نہیں ہوگی۔ بہرحال یہ آیت شریفہ کر گئی تھی، ہو گیا کیا؟ اچھا تو ابھی سورہ فاتحہ ختم کرنے میں ہو تو ہر ایک مہینہ لگ جاتا ہے جی۔ اللہ کا شکر ہے، قرآن تو سمندر ہے جی، اب تمہارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اس میں ہوتے لگا کے موتیاں نکالتے ہیں، اوپر سے تیری ہے نا کانٹا پھاٹے ہاتھوں لے کر مارے۔ یہ تفسیر ہے، بہرحال سورت بھی پوری کرنا ہے۔ یہاں پر مفسر قرآن امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا اس آیت کے ذیل میں۔ ایران کا بادشاہ نوشیروان عابد ایک مرتبہ شکار کے لیے گیا، بہت دور نکل گیا، اس کے جو ساتھی تھے نا سب پیچھے رہ گئے، دھوپ ہے، پیاس کی شدت محسوس ہوئی۔ ایک باغیچہ تھا انار کا، انار کے باغیچے میں پہنچا، وہاں ایک نوجوان لڑکا جو مالی تھا، بادشاہ نے اس سے کہا مالی تیرے پاس پینے کے لیے کوئی چیز ہے تو لے کر۔ وہ گیا ایک انار توڑا اور بادشاہ کے سامنے لا کر انار کو جب کھولا تو بادشاہ کو انار دیکھ کے بڑا تعجب ہوا، بڑے بڑے دانے اس نے پیالے میں اس کو جب نچوڑا ہے پیالہ فل بھر گیا۔ بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا، اوہو ایک انار اور اتنا بہترین اور پورا پیالہ بھر گیا۔ جب بادشاہ نے پیا ہے اتنا میٹھا بہترین، بادشاہ کے دل میں خیال آیا اتنا اچھا انار کا باغیچہ میرے ملک میں ہو اور میرے قبضے میں نہ ہو، کیا بات ہے، یہ باغیچے پہ میں قبضہ کروں گا، دل میں خیال آیا۔ پھر مالی سے کہا مالی جا اور ایک انار توڑ کے لا۔ ہو گیا ایک انار توڑ کے لایا، اسے جب کھولا ہے تو دیکھا باریک باریک دانے، باریک باریک دانے، جب نچوڑا تو رس بھی بہت کم نکلا۔ بادشاہ نے جب کیا کڑوا کسیلا، غصے میں آ کے بولا ابے یہ کون سا لایا بیٹا؟ اس نے کہا جی اسی درخت کا ہے، تو پہلے کا تھا نا اسی درخت۔ بادشاہ نے پوچھا کہ اتنا فرق کیسے ہوگا اس میں؟ یہ کڑوا اور اس کم دانے باریک باریک، کیا وجہ، یہ تبدیلی آئی کیسے؟ اس مالی نے سادگی کے ساتھ کہا ایسا لگتا ہے اس ملک کے بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی، جس کی بدبو پھلوں تک پہنچ چکی۔ بادشاہ نے دل ہی دل میں سوچا میری ذرا سی نیت بدلنے سے اس کا اثر پھلوں پہ پڑ گیا۔ دل ہی دل میں توبہ کی، کہا اب میں ضرور نہیں کروں گا، یہ بات پہ قبضہ نہیں کروں گا،
اندر ہی دل میں اس نے توبہ کی. پھر کہا مالک اور ایک پھل توڑ کے لا. پتہ نہیں پھر آنا ہو نہ ہو گیا. اور اسی درخت کا ایک انار اور توڑ کے لا. جب اس کو کھولا بڑے بڑے دانے, اور جب نچوڑا تو پیالہ بھر گیا. جب پیا اتنا میٹھا بہترین ذائقہ کا. پوچھا یہ پھل کہاں سے توڑ کے لایا؟ اور اس نے کہا کہ اسی درخت سے توڑ کے لایا. بادشاہ نے پوچھا کہ اتنی تبدیلی کیسا ہے؟ اس نے سادگی سے کہا ایسا لگتا ہے کہ ظالم نے اپنے ظلم سے توبہ کر دی. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. انسانوں کے اعمال جب بگڑتے ہیں نا, اس کا ریئیکشن پھلوں پہ ہوتا ہے, کھیتوں پہ ہوتا ہے, موسم پہ ہوتا ہے. اگر انسان نیک ہو, اللہ نعمتیں نازل فرماتے ہیں, اعمال خراب ہوتے ہیں تو اس کی نحوست کھیتوں پہ پڑتی ہے. لوگ بولتے ہیں کھیتوں میں کیڑے لگ جا رہے ہیں, کیڑے لگ جا رہے ہیں اور وہ خراب ہو جا رہا ہے. انہیں خراب نہیں ہو رہا, تیرا دماغ خراب ہو رہا, تیرا عمل خراب ہو رہا. لوگ بولتے ہیں کیا جی ظالم آ گئے, ہم پہ بہت ظلم کر رہے. حضور نے فرمایا اعمالکم عمالکم, یہ حاکم ظالم نہیں ہے, یہ تمہارے عمل بد ہیں جو ظالم کی شکل میں تم پہ مسلط کیے گئے. تم بولتے ہیں پارٹیاں نہیں آئے, دوسرے پارٹی آئے تو ہم سکون میں سکون کا چھوڑ دو. تم جس دن درست ہوئے نا, اللہ رحم دی حاکم تم پہ مسلط کرنا. تمہارے عمل پہ ڈیپینڈ ہے. دنیا میں جو کچھ تبدیلیاں ہوتی ہیں نا, ایمان والوں کے عمل پہ اس کا ڈیپینڈ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مالک یوم الدین, روز جزا کا مالک. ایاک نعبد و ایاک نستعین, یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے. یہاں پر دو چیزیں بیان کی گئی جو ایمان کے اصول میں سے. ایک تو ہے اللہ کی عبادت, اللہ ہی کی عبادت کرے, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے, نہ بتوں کو اور نہ کسی جنات و شیاطین کو اور نہ کسی مخلوق کو. اللہ کا کوئی شریک نہیں. سب مخلوق ہیں, اللہ خالق ہے. سب مرغوب ہیں, اللہ رب ہے. سب مرزوق ہیں, اللہ رازق ہے. وہی ہے خالق کائنات, احکم الحاکمین. الیس اللہ باحکم الحاکمین, کیا اللہ حاکموں کا حاکم نہیں؟ بلا وانا علی ذلک من الشاہدین, ہاں ہاں میں گواہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین. وہ مالک کے محتاج, وہ محتاج نہیں ہے کسی چیز کی. تو عبادت, عبادت کے معنی کیا ہے؟ عبادت کے معنی ہے کسی کی عظمت شان کے سامنے اپنے آپ کو انتہائی ذلیل کرنا, اور اس کا سب سے بڑا مظاہرہ سجدہ ہے. یعنی اللہ کے سامنے اپنے پیشانی کو رگڑنا, اپنی ناک کو رگڑنا, یہ انتہائی تذلل کا مظاہرہ ہے. اور یہ صرف اللہ ہی کے لیے سجدہ, اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں. انسان کے جسم میں سب سے بڑا مرتبہ سر کا ہے, اور اللہ کی عظمت شان کا استحضار کر کے اس سر کو اس کے سامنے نکالا. یہ عبادت ہے. تو عبادت کہتے ہیں کسی کی عظمت شان کے آگے اپنے آپ کو انتہائی ذلیل کر. یہ ہے عبادت کا معنی.
इय्याक नअबुदु, या अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं। अब मैं ग्रामर बयान नहीं करता, घोटे में जाता। असल में ये इबारत होनी चाहिए थी नाबुदु इय्याक, फेल फाइल पहले मफूल बाद, लेकिन उसको उलट दिया गया। अरबी कानून है, अरबी ग्रामर का, तब्दील माह और ताखीर युफीदुल हस्र और तखसीस। इसको पहले बयान करना चाहिए, इसको बाद में बयान करना, इसको बाद में बयान करना चाहिए, उसको पहले बयान करना। तरतीब के उलटने से खुसूसियत का फायदा हासिल होता है नी? नाबुदु इय्याका अगर होता, तर्जुमा होता हम इबादत करते हैं तेरी, यानी और चांस था उसमें, लेकिन इय्याका नाबुदु तरकीब उलटी तो तर्जुमा होगा तेरी ही इबादत करते हैं। ही और भी में फर्क है, ही में तौहीद है और भी में शिर्क है। अगर औरत अपने मर्द से बोली अजी मैं तुम्हारी भी हूं, और मैं सिर्फ खन खन बना और कितने भड़वे। और अगर औरत कहे अजी मैं तुम्हारी ही हूं, क्या नाम क्या रहा था उसको? तौहीद। अल्लाह को भी तौहीद पसंद है, बंदों को भी तौहीद पसंद है। तुम्हारा गुरु कांटा जुड़ गया, अंदर रह गया, इतनी तकलीफ होती, कब कब निकालो। क्यों? ये बाहर वाला अंदर शरीक हो रहा ना, ये बाहर का काटा अंदर तुम्हारे शरीक हो रहा, तुम्हारे को शिर्क पसंद नहीं है, उसे निकालने तक तुम्हारे को चाहिए। फिर अकीदे में शिर्क क्यों है? मामलात में शिर्क नहीं चाहते थे, अपने जिस्म में कोई किसी की चीज दाखिल होना तो मैं पसंद नहीं। फिर अकीदे में तौहीद क्यों इख्तियार नहीं कर? आगे बढ़ना है। वो इय्याका नस्तईन, या अल्लाह हम तुझ ही से मदद मांगते हैं, तुझ ही से मदद मांगते हैं। इस्तिआनत बिल्लाह। अब ये मसला जरा वजाहत के लायक है। इस्तिआनत कहते हैं किसी से मदद तलब करना। यहां अकीदा बयान किया कि या अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते। तो बोलेंगे ये गुत्तेदार मिस्त्री से मदद मांगता है और मिस्त्रियां मजदूर से मदद मांगते हैं। अरे ईटा उठा के दे रहे, सीमेंट ला रहे, माल करा के दे रहे, ये भी मदद तलब करना हुआ। हाँ जी, गाहक दुकानदार से मदद तलब करता है। दुनिया में एक दूसरे से मदद तलब करते हैं। और यहाँ तो दावा हो रहा है अल्लाह हम तुझ ही से मदद मांगते हैं। फिर औरों से मदद तलब करने का क्या मतलब? इस्तिआनत दो किस्म की है। एक तो है किसी को मुख्तार कुल समझकर मदद मांगना, ये सिर्फ अल्लाह ही से मांग सकते हैं, अल्लाह के अलावा से मांगे वो शिर्क है। और एक है मदद तलब करना महज सबब और जरिया समझ के। तो ये मखलूक के लिए मखलूक से मदद मांगना दुरुस्त है। अब जाहिर बात है तुम आपस में एक दूसरे से मदद तलब करते हो ना, तो मुख्तार कुल समझ के नहीं बल्कि जरिया और वसीला समझ के, है ना? तो ये गैरुल्लाह से मदद तलब करना सिर्फ जरिया समझ कर ये दुरुस्त है, लेकिन मुख्तार कुल समझ कर अगर गैरुल्लाह से मदद मांगोगे तो ये शिर्क है और कुफ्र है। अकीदा बयान किया सूरह फातिहा में, पूरे कुरान का खुलासा सूरह फातिहा में।
اور پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں ہے، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ اس ایک آیت میں ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اگر مختار کل سمجھ کر کسی سے مانگی جائے مدد اللہ کے علاوہ تو شرک ہے، اور اگر سبب محض سمجھ کر مانگی جائے تو یہ درست ہے۔ تو یہاں عقیدے کا بیان۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اولیاء کرام سے جو مدد طلب کی جاتی ہے کیا وہ درست ہے؟ یاد رکھو، مختار کل سمجھ کر اگر مانگو گے تو یہ شرک ہے۔ شرک سے کم کوئی چیز نہیں۔ عقیدت اپنی جگہ، اولیاء کرام کی عزت مقام بالکل مسلم ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن ان سے مدد مانگنا مختار کل سمجھ کر یہ شرک ہے۔ فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ تو ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے۔ سیدھا راستہ ہو تو کیا ہے؟ یہ راستہ کیا سیمنٹ کا ہے کہ ڈامبر کا ہے؟ یاد رکھو یہاں صراط سے مراد طریقہ ہے، اور صراط مستقیم سے مراد ہے اسلام۔ ابن عباس فرماتے ہیں صراط مستقیم سے مراد ہے اسلام، یا اللہ ہمیں اسلام جو تیرا محبوب اور منتخبہ دین ہے، یا اللہ اس کی ہدایت ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، اس راستے پہ ہمیں چلا۔ کون ہے وہ جن پر اللہ نے انعام کیا؟ دوسری آیت میں فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، جن پر اللہ نے انعام کیا ہے انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین یعنی اولیاء کرام، ان کا راستہ یا اللہ جن پر یہ چل کر تیرے انعام کے مستحق ہوئے، منعم علیہ نہیں ہے، یا اللہ ان کے راستے پہ ہمیں چلا، ان کے طریقے پہ ہمیں چلا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پہ نہ کوئی چلا جن پر غضب نازل ہوا، یعنی یہودیوں پر اللہ نے غضب نازل فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نافرمان ہوئے، انبیاء کے قتل کرنے کا ان سے جرم ہوا۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یا اللہ یہودیوں کے راستے پہ نہ کوئی چلا۔ وَالضَّالِّينَ، گمراہوں کے راستے پر مت چلا۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں، اور ضالین گمراہوں سے مراد عیسائی۔ اللہ تعالیٰ سے ان کے راستے پہ چلنے سے پناہ مانگی گئی۔ یہ سورہ فاتحہ اصل میں دعا ہے، اسی لیے حدیث پاک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جبریل علیہ السلام یہ سورہ فاتحہ لے کر آئے اور سنائی، اس کے بعد فرمایا آپ آمین کہیے، تو حضور نے آمین کہی۔ اس سورہ فاتحہ میں اللہ سے مانگنے کا طریقہ بتلایا گیا کہ اللہ سے اس طرح سے مانگو، پہلے اس کی تعریف کرو، اس کے بعد اپنی وفاداری کا اعلان کرو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ عہد وفا ہے، یہ وفاداری کا اعلان ہے۔
کہ اللہ ہم تیرے پارٹی کے ہیں دوسرے پارٹی کے ہیں یعنی عہد وفا اس کے بعد پھر تمہارا جو مقصود ہے وہ اللہ سے مانگو. اور دیکھو دنیا کی ضرورت ہے تو بے شمار لیکن سب سے بڑی ضرورت ہے ہدایت آخرت کی کامیابی وہ صراط مستقیم ہے. تو اللہ سے مانگنے کا یہ گویا طریقہ بندوں کو بتلایا گیا اور یہ سمجھ کر مانگے کہ اللہ ضرور قبول کرنے والا ہے. چنانچہ علامہ بغوی نے روایت بیان کی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ آمین کے کیا معنی. حضور نے فرمایا آمین کے معنی افعل ایسا ہی کر. یہ دعا مانگے نا اصل جگہ آمین اللہ جتنا مانگا نا وہی صحیح تو دیا. تو آمین کے معنی افعل ایسا کر. اسی طرح سے ابو داؤد کی روایت ہے حضرت ابو زہیر فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا آمین ایسی ہے جیسے مہر اسٹامپ. کوئی بھی سرکاری حکم نامہ رہتا نا اگر اسٹامپ نہیں ہے تو سامنے والا کیا کرتا اسے توڑے کے ڈبے میں ڈال دیتا اس کو اور اگر اسٹامپ ہے اسے سلامتوں پہ رکھتا چومتا تو دعا مانگو اخیر میں آمین کہو اس دعا پر آمین یہ مہر لگ جاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے. حضرت ابو ظہیر فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہم بھی حضور کے ساتھ ہو گئے. آپ کا گزر ایسے شخص کے پاس ہوا جو دعا مانگ رہا تھا اتنا رو رہا تھا بہت دعا مانگ رہا تھا. حضور نے دیکھ کر فرمایا اس کی دعا ضرور قبول ہوگی اگر وہ دعا پہ مہر بھی لگا دے. حاضرین نے پوچھا حضور دعا پہ مہر لگا تو کیا؟ فرمایا آمین کہتے اخیر میں آمین کہتے تو دعا قبول ہوگی. ایک آخری حدیث سناتا ہوں بخاری مسلم کی حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب امام سورہ فاتحہ پڑھے اور وَلَضَّالِّينَ پڑھے اور آمین کہے تو تم بھی آمین کہو اس لیے کہ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں. جس کی دعا فرشتوں کے جس کی آمین فرشتوں کے آمین کے موافق ہو جائے اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا. آج یہ وقت بہت ہوا کیونکہ تمیل کا تو ہر جاتا تھا. انشاءاللہ آئندہ مجلس میں سورہ یوسف کی تفسیر بیان کی جائے گی انشاءاللہ.